बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच टीवी की जानिब से नए प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में ज़राअत के तमाम शोबों पे बात की जाएगी। प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ज़रई माहिरीन और इसके साथ साथ ज़रई साइंसदानों से कराएंगे। आपके ज़राअत से मुतल्लिक जितने मसाइल हैं उनका हल आप तक पहुँचाया जाएगा। प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी तौर पे किस तरह की ज़रई तहकीक हो रही है और किस तरह इस ज़रई तहकीक के समरात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आपने अपने एकेडमिक के दौरान अपने स्कूल के ज़माने से अव्वल पोजीशन हासिल करते आए हैं, आप स्कॉलरशिप्स लेते आए हैं, आपका जो ज़रई करियर है वो इंतहाई शानदार है। आप कौमी और बैनुल-अक़वामी जो ज़रई तंजीमें हैं उनके मेंबर रह चुके हैं। गर्ज़ ये कि आपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की पे सर्फ किया है। प्रोग्राम में हमारे साथ PARC के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मोहसिन साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इस हवाले से बताइए कि ज़राअत की अहमियत पाकिस्तान में क्या है? ये मोहसिन साहब जो बात कर रहे हैं कि ज़रई मुल्क है, ये अरसे से हम सुनते तो आ रहे हैं और है भी, लेकिन इसका ज़राअत पे इन्हिसार होने के बावजूद अब हम वो जो पुराने ख़यालात हैं ना, उस हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक। अब हमारी इकॉनमी जो इकनॉमिक्स टर्म में कहलाती है वो ट्रांजिशनल इकॉनमी कहलाती है। ठीक। इसका मतलब ये है कि हम ज़राअत पे तो इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन ज़राअत अब उस तरह सब्सिस्टेंस नहीं रही। ठीक। और ये एक इंडस्ट्रियल शक्ल में आगे जा रही है और जो वैल्यू एडिशन का काम है वो पाकिस्तान में अब शुरू हो चुका है। ठीक। बेस्ड वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे है। ठीक। और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। और अगर हम ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम जो नेक्स्ट स्टेज है जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है उसमें बड़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं। सो आप समझते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बशर्ते कि हम जो ये तरक्की का अमल है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। PARC जो पाकिस्तान का एक तहकीकाती सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है, अगर उसके बारे में बात की जाए, जिसके आप चेयरमैन भी हैं, तो वो किस तरह से काम करता है और एक आम आदमी, एक आम किसान को उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें कि ये सिर्फ तहकीकाती इदारा इट्सेल्फ उस शक्ल में नहीं है जहाँ कहा जाए कि सारी PRC जो सिर्फ रिसर्च करती है। ठीक। PRC कौमी सतह का एक अदारा है। ठीक। जिसका मेन काम जो है रिसर्च, जो नॉलेज है ना और इनोवेशंस हैं, ठीक, उनकी कोऑर्डिनेशन का काम है। असल जो रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं वो हर सूबे के अपने हैं। ठीक। तो इसी तरह फेडरल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रिसर्च के अदारे हैं। PRC का अपना इन हाउस रिसर्च अदारे भी हैं, जहाँ जैसा कि ये NARC जहाँ पर बैठे हुए हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। लेकिन टोटलिटी में इसे हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। ठीक। हम उसके कस्टोडियन हैं, तो आइसोलेशन में नहीं है PRC। ठीक। और जब एक्चुअल रिसर्च का पार्ट जो PRC के अदारे करते हैं वो टोटल रिसर्च इदारों का सिर्फ 9% है। ठीक। बाकी सारे जैसे खैबर पख्तूनख्वा है उसके अपने रिसर्च के अदारे हैं, पंजाब के अपने रिसर्च के अदारे हैं, सिंध के अपने रिसर्च के अदारे हैं, जो बलूचिस्तान है उसके अपने रिसर्च के अदारे हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक। और हम उनका ताल्लुक़ डेवलप करते हैं इंटरनेशनल रीजनल रिसर्च इदारों से भी, और जो नॉलेज और इनोवेशन है उसको कोलेक्ट करके और जो ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके मुताबिक हम उसको उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे देते हैं। तो बुनियादी तौर पे किस किस्म की तहकीक की जाती है और एक आम आदमी को, एक आम किसान को वो किस तरह से की तहकीक पहुंचाई जाती है? देखें, पाकिस्तान में शुरू से आबादी का मसला रहा है और आज भी आबादी का मसला है। अगर आप देखें तो 190 मिलियन पीपल जो हैं 19 करोड़ की आबादी पे 19 करोड़ की आबादी पे पहुँच चुके हैं और ये सारे खा पी रहे हैं। ठीक। और अच्छी तरह खा पी रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे मुल्कों से तो आज जो आप देख रहे हैं, हम गंदम में भी सेल्फ सफिशेंट हैं, राइस में भी सेल्फ सफिशेंट हैं, हम जो गन्ना है उसमें चीनी में भी सेल्फ सफिशेंट हैं, और कॉटन हम बड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो
آپ آج ملک میں دیکھتے ہیں کہ بجلی کا کرائسس ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ گیس کا کرائسس ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کھاد اس کا کرائسس ہے، لیکن اس کے باوجود لیکن اس وقت کھانے کا کرائسس نہیں ہے. صحیح، گندم موجود ہے، وہ الگ ہے باوجود اس کے کہ ملک میں بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں، توانائی کا بحران چل رہا ہے، لیکن باوجود اس کے ملک میں الحمدللہ غذائی قلت جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور فوڈ اویلیبل ہے. ٹھیک، اور اسی سے میں آگے آپ کو لے جاؤں گا کہ فوڈ اویلیبل تو ہے اور اس کا مطلب پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو گندم کی پیداوار 5 من تھی. ٹھیک، آج ہماری جو گندم کی قسمیں ہیں ان کی پیداوار 70 سے 80 من ہے فی ایکڑ. ٹھیک، اور جو بڑا کسان ہے وہ لے بھی رہا ہے. ٹھیک، اب اس کے مسائل اور ہیں. چھوٹا کسان جو ہے وہ 15 سے لے کے 25 من تک لیتا ہے، اس کے مسائل اور ہیں. اگر آپ اسی پہ صرف غور کر لیں تو اگر ہم جو وجوہات بعد میں ڈسکس بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو اگر ہم دور کر دیں تو ہم اس سے آدھی زمین سے اتنی گندم پیدا کر سکتے ہیں اور باقی زمین ہم کسی اور اچھے پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ جو ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ انٹو ریسرچ اینڈ انوویشن ریجن میں سب سے کم ہے. اس کے باوجود یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور پاکستان میں 2 قسم کے کسان ہیں، بڑے کسان اور چھوٹے کسان. بڑے کسان جو ہیں وہ 20% ہیں لیکن ان کے پاس 50% زمین ہے، جبکہ چھوٹے کسان جو 50% زمین رکھتے ہیں وہ 80% ہے. اب ان کے مسائل جو ہیں نا وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں، ان پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اس پروگرام کا جو سب سے اہم جزو ہے وہ کسان ہے. کسان کے مسائل کی بات کریں، چھوٹے کسان اور بڑے کسان کی. چھوٹے کسان کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور ان کو اگر دور کر دیا جائے تو ملک میں اور جو غذائی قلت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن پیداوار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بڑے کسانوں کی بات کروں گا. بڑے کسان اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس لیول پہ آگے ہیں جہاں جو ادارے ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو فردر اور ہائر لیول پہ لے کے جایا جائے. اگر 80 من کی پیداوار آج گندم کی ہے تو ان کو 90 من والی گندم چاہیے. اب وہ اس پہ سیٹسفائی نہیں ہے کہ 80 من والی گندم، 80 من پہ بھی مطمئن نہیں ہے، تو ان کو 90 من والی گندم چاہیے. تو اس میں تحقیق کو ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے. ان کو جو ٹیکنالوجیز کے اور چھوٹے کمپوننٹس ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سسٹینیبل پروڈکشن کی طرف وہ ان کو چاہیے. اور ان کو ڈائیورسیفیکیشن چاہیے. وہ جو پہلے ہم 5-6 کراپس ہیں جس کو ہم کے فوڈ سیکیورٹی جسے کہتے ہیں یعنی غذائی تحفظ ملک ہے نا، اب وہ اس سے باہر نکل کے اس کو انڈسٹری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا کہ ہم زراعت کو ایز اے انڈسٹری کیسے چلائیں. تو بڑے گروورز کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے ان کے لیے جو پالیسیز ہیں نا ہمیں اس طرح کی چاہیے کہ بڑے گروورز کے لیے ہم اسپیشل پالیسیز بنائیں جس میں وہ ایکسپورٹ کر سکیں. ان کے وہ مسائل دور کریں جو ایکسپورٹ کی راہ میں حائل ہیں. لیکن دوسری طرف جو چھوٹے کسان ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو ایکسپورٹ کر کے نہیں دے سکتے. ان کا تو اپنے گھر کی ضروریات کا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑا اہم کیا ایشو ہے ان کا کہ ان کو نالج جو ہے تک رسائی جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح بڑے گروورز کو ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں اور اس میں جو ہمارے ادارے نالج اور انوویشنز کو آگے لے جانے والے ہیں ان کی تعداد کا بھی مسئلہ ہے اور ان میں جو انویسٹمنٹ ہماری ہے وہ کم ہے. اور جو پرانے طریقے اس علم کو وہاں تک لے جانے کے ہیں وہ ان سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے. مثلا مثال کے طور پر جو مطلب مثال تو بلکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے 6 ملین فارم فیملیز ہیں پاکستان میں. 6 ملین یعنی 60 لاکھ ایسی خاندان ہیں جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں زراعت پہ. تو 60 لاکھ ان فیملیز تک پہنچنا یہ اور نالج کے ساتھ ایک مشکل امر ہے. اور پرانے جو طریقے تھے جب کہ لوگ یہ تھوڑے تھے اس وقت آسان تھا، اب یہ زیادہ کمپلیکس ہو گیا. تو نئے طریقہ کار لانے ہوں گے. تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں لیٹر آن ہم کہ جی کون سے نئے طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ نالج انوویشنز کی بات ہے. دوسری بات یہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کریڈٹ نہیں ہے. تو جو کچھ بھی وہ لینا چاہتے ہیں وہ پہلے ان کا بکا ہوا ہے تو وہ اپنے وہ کر نہیں سکتے.
کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ اس پہ کر ہم سکیں. بالکل بات کریں گے. تھوڑی سی پالیسی پہ آتے ہیں اور ملکی سطح پہ زراعت کو اور اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن ہو گیا اور صوبوں کو خود مختار کر دیا گیا اور صوبوں کو یہ وزارتیں دے دی گئیں, تو آپ اس سارے عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے اور صوبوں کو خود مختار کیا جاتا ہے تو اس کے کیا ثمرات آئیں گے؟ اصل میں اس کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے. ڈیولوشن کا تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت پرانی, بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. 10 سال کا ٹائم دیا گیا تھا. وہ ایک یہ ہے کہ کنکرنٹ لسٹ اسے کہتے ہیں. اس کا قطعاً اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ جی وہ صوبائی سطح پر چلی گئی ہے تو اب سینٹر نے کچھ نہیں کرنا یا پروونسز نے سب کچھ کرنا ہے. ورنہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پروونسز ہیں ریسرچ کے ادارے تو پہلے بھی وہیں پر ہیں. 90% میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہاں 9% ہم اسپیشلائزڈ ایریا میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اوور آل. ہاں, تو اس سے یہ نہیں فرق پڑا. اصل بات یہ ہے کہ جو ان کو رسپانسبلٹی ہے نا وہ اس طرح منتقل کی گئی ہے. پہلے ساری کی ساری رسپانسبلٹی وفاق کی تھی کہ وہ تمام ریسورسز پرووائڈ کرے اور یہ چیزیں کرے, لیکن اب یہ رسپانسبلٹی شفٹ کی گئی کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے صوبے کے حوالے سے جو ان کو خود مختاری شروع میں پاکستان بننے کے بعد دی جانی چاہیے تھی اس کو لیٹ کیا گیا تھا, وہ دی گئی ہے. تو یہ اچھا عمل ہے, یہ بہت اچھا قدم ہے, بہت اچھا عمل ہے. اس میں تو فردر ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ یعنی جانے کی ضرورت ہے کہ جی وہ جو اختیارات ہیں وہ لوور لیول پہ جائیں, لیکن اس کے ساتھ رسپانسبلٹی کے عمل جو ہیں وہ بھی دینے کی ضرورت ہے اور ان کو کریٹیکلی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مثال یہ ہے کہ جی ابھی جب ڈیولوشن پچھلے دور میں ہوئی اور صوبائی سے ڈسٹرکٹ پہ لے کے گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زراعت پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو, وہ اس کی بجائے پرائرٹی چینج ہوگی کیونکہ سڑکیں بنانے اور یہ چیزوں پہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. جو پہلے خرچ ہو رہا تھا زراعت پہ وہ بھی کم ہو گیا. تو اس میں آپ کو ساتھ میں پالیسی کے اندر کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پالیسی کیا ہوگی, اس میں کیبنٹ بلڈ کرنا ہوگا کہ اتنا % لازمی خرچ کرنا پڑے گا اور یہ آسانی سے نہیں ہو سکتا, یہ بائی لا کرانا پڑے گا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈیولوشن سے یا صوبوں کو خود مختاری دینے سے حل نہیں ہوگا, ان کو اس کے اکارڈنگلی اس کو بہتر کرنا ہوگا, ان کو ایک منصوبہ بندی بھی اپنی بہتر کرنا ہوگا. مطلب پالیسی صرف یہ قومی سطح پہ نہیں ہوتی, پالیسی جو ہے ہر ڈفرینٹ لیول کی ہیں اور ان تمام پالیسیز کو کسان دوست بنانا ہوگا. تو جیسے میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ بڑے کسانوں کے لیے اور پالیسی چاہیے, وہ تو آلریڈی 17 من لے رہے ہیں تو وہ اسپائر کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہو. امید رکھتے ہیں کہ چونکہ یہ پروگرام پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہوگا تو جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی ایسے جو ارباب اختیار ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اس کریٹیکل ایشو پہ جو اتنا سینسیٹیو ایشو ہے اس پہ آپ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں منصوبہ بندی اپنی بہتر کرنا ہوگی, آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے. ڈاکٹر صاحب PRC پہ واپس آتے ہیں. PRC پہ آنے سے پہلے وہ بات مکمل کرنی ضروری ہے کہ چھوٹے کسانوں کا اصل اب اس وقت مسئلہ کیا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کا انرجی کرائسس ہے اور اس کی وجہ سے جو ان پٹ کاسٹ بڑھ چکی ہے. یعنی ابھی اگر ہم نے انرجی کرائسس کو ریزالو نہ کیا اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کے مسائل کو اس طرح سے نہ دیکھا کہ ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ اگر وہی رہی تو وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کی جو گھر کی سیکیورٹی ہے فوڈ کی وہ پاورٹی میں نیچے اور چلے جائیں گے. تو سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ انرجی کرائسس ایک بڑا ہوے کے طور پہ چھوٹے کسانوں کے لیے ایک ایشو بن کے آنے والا ہے. سب سے بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ توانائی کا بحران ہے, توانائی کا بحران, لاگت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ بالکل ہی پھر جو اس وقت پروڈیوس کر کے دے رہا ہے وہ نیچے چلا جائے گا. تو اگر پاپولیشن کے لحاظ سے پروڈکشن کو اسی طرح بڑھانا ہے تو چھوٹے کسانوں کے معاملات کو بڑے کسانوں کے حوالے سے سیپریٹلی دیکھنا ہوگا. ان کے لیے پالیسیز, اب ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے. مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے تو ان کے درمیان میں جو بیچ میں ایلیمنٹس آتے ہیں وہ جو پروڈکٹ وہ پیدا کر رہے ہیں ایز اے پروڈیوسر وہ پھر ڈس ایڈوانٹیج میں ہے اور ان کا بہت سارا جو پرسنٹیج ہے وہ درمیان والے لے کے جا رہے ہیں. تو ایسی پالیسی اختیار کرنی ہوگی کہ مارکیٹ جو اس وقت کنٹرولڈ ہے بائی گورنمنٹ اور اس کو ایڈوانٹیجز بنانا ہوگا چھوٹے کسانوں کے لیے. مارکیٹ کو فری کرنا ہوگا اس طریقے سے کہ کسان جو ہے. کیا یہ پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہے جہاں پہ تبدیلی کو ہمیشہ روکا جاتا ہے, چینج کو ریزسٹ کیا جاتا ہے, جہاں پہ کوئی بھی قدم ایسا مثبت قدم اٹھانا نارملی سمجھا جاتا ہے کہ مشکل ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی لائے عمل بنایا جا سکتا ہے اور چھوٹے کسان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے اور چینج کیا جا سکتا ہے اور بڑے دوسرے ملکوں نے بھی کیا ہے. اور اسی لیے میں نے یہ بات, آپ مجھے PRC کی طرف واپس لے کے جا رہے تھے, میں آپ کو چھوٹے کسانوں کی طرف واپس لے کے آئے ہوں. اور ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے.
मार्केट को कैसे आप उनके लिए फ्री करें। मार्केट को फ्री करने के लिए छोटे किसानों के लिए बड़े दुनिया में इस वक्त तजर्बात जारी हैं और मैं एक मुल्क ब्राज़ील है उसका नाम लूँगा, वहाँ भी यही मसला है छोटे बड़े किसानों का, और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से हल किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने छोटे किसानों के लिए वजारत इसलिए अलग बना दी है, और उन्होंने एक और काम उसमें यह किया है कि छोटे किसानों के लिए मार्केट एक्सेस को डायरेक्ट कैसे किया है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है बाई लॉ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पे ये पाबंदी है कि वो सिर्फ छोटे किसानों से खरीदेगी, वो सिर्फ छोटे किसानों से खुराक की ज़रूरत पूरी पूरे करेगी। और जहाँ जहाँ उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस इलाके में जो छोटे किसान हैं उनसे पूरा करेगी, वो बड़े फार्मर से या बड़ी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या मल्टी नेशनल हैं उनसे नहीं वो खरीद सकते। डॉक्टर माजरत हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मौजू पे बात करेंगे कि मुल्क में जो छोटे किसान और बड़े किसान हैं किस तरह से छोटे किसान को बेहतर तौर पे ऐसे वसाइल दिए जा सकते हैं, ऐसी मनसूबाबंदी की जा सकती है कि उसकी लागत कम हो, जो पैदावारी लागत है उसको कम किया जा सके और उसके साथ साथ उसकी मंडियों तक रसाई को बेहतर बनाया जा सके। इसी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।